کلپ نمبر 758۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 84 سے 86 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا۔ انا مکننا له فی الارض، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان یا اس کے حصول کا ایک طریقہ عطا فرمایا، اور جس چیز کی مخلوق کو حاجت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشاہوں کو ملک اور شہر فتح کرنے اور دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے میں درکار ہوتا ہے وہ سب عنایت کیا۔ فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔ ترجمہ: تو وہ ایک راستے کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ہی ایک قوم کو پایا تو ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین، یا تو انہیں سزا دے یا ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو۔ سببا، سبب، تفسیر صراط الجنان میں ہے، سبب سے مراد وہ چیز ہے جو مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، خواہ وہ علم ہو، قدرت ہو یا آلات ہوں۔ تو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقصد کا ارادہ کیا اسی کا سبب اختیار کیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو اس کے لیے وہ راستہ اختیار کیا جو انہیں وہاں تک پہنچا دے، جیسا کہ اس آیت میں ہے، اور جب انہوں نے مشرق کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو وہ اس راستے پر چلے جو انہیں مشرق تک پہنچا دے۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے اس میں سے پی بھی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں نہ تھا، اس لیے انہوں نے وہ چشمہ نہ پایا۔ اس سفر میں مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سب منزلیں طے کر ڈالی اور مغرب کی سمت میں وہاں تک پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ وہاں انہیں سورج غروب ہوتے وقت ایسا نظر آیا گویا وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے، جیسا کہ دریائی سفر کرنے والے کو پانی میں ڈوبتا معلوم ہوتا ہے۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور اس چشمے کے پاس ہی ایک قوم کو پایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چشمے کے پاس ہی ایک ایسی قوم کو پایا جو شکار کیے ہوئے جانوروں کے چمڑے پہنے تھے، اس کے سوا ان کے بدن پر اور کوئی لباس نہ تھے، اور دریائی مردہ جانور ان کی غذا تھے۔ یہ لوگ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے الہام کے طور پر فرمایا اے ذوالقرنین، یا تو انہیں سزا دے اور ان میں سے جو اسلام میں داخل نہ ہو اس کو قتل کر دے، یا اگر وہ ایمان لائیں تو ان کے بارے میں بھلائی اختیار کر اور انہیں احکام شرع کی تعلیم دے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اپنے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اور انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے یہ بات کہی۔